الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی دو قومی نظریہ۔ آپ لوگوں نے مختلف کلاسوں میں اور مختلف کتابوں میں دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ آج میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم دو قومی نظریے کی تعریف عموماً یہی پڑھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، یعنی مسلمان اور ہندو، اور مسلمان ہر لحاظ یعنی مذہب، زبان، لباس، اعتقاد و نظریات، رسوم و رواج، اقوال و افعال اور فنون لطیفہ کے لحاظ سے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے۔ دونوں قومیں 1000 سال تک اکٹھا رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں، حتیٰ کہ ان کے ہیرو اور دشمن بھی الگ الگ تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے 1937 میں دعویٰ کیا کہ بر صغیر میں صرف ایک قوم آباد ہے اور وہ ہندو ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ بر صغیر میں ایک نہیں بلکہ دو بڑی قومیں آباد ہیں، یعنی مسلمان اور ہندو، اور مسلمان 1000 سال تک اس علاقے کے حکمران رہے ہیں اور ہندو ان کی رعایا۔ لہٰذا جو قوم حکمران رہی ہو اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو تو وہ پھر اقلیت نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہندو اور مسلمان جو دو قومیں ہیں ان کے لیے الگ الگ وطن کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا آئندہ بھی مل جل کر اکٹھا رہنا ناممکن ہے۔ اسی کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں یہ فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور مسلمان اور یعنی کہ اسلام اور ہندو مت صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو الگ معاشرتی نظام ہیں۔ ہمارا سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جیسا کہ آپ کا مشہور شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہو جائیں غلامان محمد مصطفیٰ، ساحل الجیریا سے تابع انڈونیشیا، یعنی کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مسلمان اسی نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ اب اس میں جو ڈیفرنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو قومی نظریہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ آئندہ ڈسکس اس حوالے سے ہوگا کہ صرف بر صغیر کے پاک و ہند کے تناظر میں ہم اسے دیکھیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ازل سے چلی آ رہی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جس کا اصل نام عزازیل تھا اس نے سجدہ کرنے سے صرف تکبر کی بنیاد پہ انکار کیا۔ تو یہی دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی۔ کیوں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں تیری درگاہ سے، لیکن تو مجھے مہلت دے کہ قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں، ان کو فتنوں میں مبتلا کروں، گناہوں میں مبتلا کروں، تو مجھے ہر طرح کی طاقت دے اور مجھے موت نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی تا قیامت۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور ان کا زمین پہ آنا اور ساتھ ہی شیطان کا زمین پہ اترنا، تو ادھر سے ہی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی گئی کہ ایک طرف حق ہوگا اور دوسری طرف باطل ہوگا، اور قیامت تک یہ کشمکش جاری رہے گی۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کی بات کریں تو اس میں عیسائیت اور یہودیت ہمیں دو بڑے مذاہب ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی کہلائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی کہلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب تک ان پہ ایمان لائے اور ان کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر تو وہ حق پہ تھے، اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی شریعت لوگوں کو بتائی تو آپ کے ماننے والے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہی تو وہ حق پہ تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے تو پہلے تمام پیغمبروں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ان کی کتب منسوخ ہو گئیں، اور آپ کی شریعت دائمی قرار پائی، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک بھی ہمیشہ کے لیے ایک رول ماڈل قرار دے دیا گیا کہ اسی پر تمام جو سابقہ ادیان ہیں ان کو عمل کرنا ہوگا۔ تو جب عیسائیوں اور یہودیوں نے اس پر عمل نہ کیا
تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور ان کی عدم قبولیت اسلام کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ دیا گیا اور انہیں کافر قرار دیا گیا اسلام کی روشنی میں۔ تو اب اگر ہم ایک طرف اسلام کھڑا کریں گے تو دوسری طرف عیسائیت، تو یہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی کہ ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل، اور اس طرح اگر ایک طرف اسلام ہے تو دوسری طرف یہودیت، تو یہ بھی دو قومی نظریہ ہے۔ اور اسی طرح ایک طرف اسلام اور دوسری طرف ہندو مت، ایک طرف اسلام دوسری طرف سکھ مت، ایک طرف اسلام دوسری طرف کنفیوشسزم، ایک طرف اسلام دوسری طرف تاؤزم، اور ایک طرف اسلام اور دوسری طرف بدھزم۔ تو جب بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام آئے گا تو اس کی زبان، لباس، اعتقاد و نظریات، رسوم و رواج، اقوال و افعال اور فنون لطیفہ اگر اسلامی شریعت سے ٹکراتے ہوں گے، اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں گے، اور اسلام کے فاؤنڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ہوں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے، یعنی اسلام کا اپنا نظریہ ہے اور عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، کنفیوشسزم، بدھزم، ان سب کے اپنے نظریات ہیں۔ لہٰذا دونوں جو ہیں، یعنی کوئی بھی قوم جو اسلام کے مقابلے میں آئے گی وہ ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، اور اسی کو قرآن پاک میں سورہ کافرون میں اللہ نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللہِ الْإِسْلام، کہ اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک اسلام ہی دین ہے اور باقی سارے مذاہب ہیں۔ مذہب صرف چند عبادات اور اخلاقیات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، جبکہ دین زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے، یعنی کہ اسے ہم مکمل ضابطہ حیات کہہ سکتے ہیں، جس میں ہمیں مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو قومی نظریہ صرف برصغیر کے پاک و ہند کے تناظر یا پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک یہ قائم رہے گا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔